الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ شانوں کا بے پناہ فضل و کرم اس کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کچھ دین کی بات کہنے اور سننے کے لیے جمع فرمایا. آفتاب زندگی کی ایک شعاع اولی، نور سے تیری فلک روشن درفشاں ہے زمین. تیری ہستی روشنی کا ایک حسین مینار ہے، ہر کرن جس کی نشان منزل دنیا و دین. تیری نظروں نے تراشے ظلمتوں سے آفتاب، پاؤں تیرے چوم کر ذرے بنے ماہ مبین. اے غریبوں کے سہارے، اے یتیموں کے مراد، محسن انسانی تجھ سا کوئی. دوستو بزرگوں، جو ماہ مبارک ربیع الاول کا مہینہ ایک اپنے آپ میں ربیع کہتے ہیں بہار کو. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو ایک خاص چیز کے لیے چنا ہے. رب ذوالجلال کے بے شمار احکامات زمین پر نازل ہوئے اور ہر ایک کو، ہر حکم کو، ہر امر کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا ہے، نازل فرمایا ہے. تو اس کے لیے کسی نہ کسی مہینے کا، کسی نہ کسی دن کا انتخاب ہوا ہے. اور یہ ظاہر سی چیز ہے، جب کوئی حکم آئے گا تو وہ کسی نہ کسی مہینے میں تو ضرور آئے گا. تو اسی طریقے سے جیسے کہ نماز کا حکم آیا ہے، اسی طریقے سے روزوں کا حکم آیا ہے، حج کا حکم آیا ہے، خیرات کا حکم آیا ہے، زکوٰۃ کا حکم آیا ہے. تو سارے احکامات رب ذوالجلال کے ہیں، وہ سارے ہی بندوں کے لیے ہیں. اور وہ ساری چیزیں جو بتائی گئی وہ سب کے سب شریعت ہے. ان ساری چیزوں کا نام، چاہے روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، قربانی ہو، اور اسی طریقے سے نماز ہو، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے یہ جو ہے شریعت مطہرہ ہے. تو سارے مہینوں میں اور جتنے مہینوں میں جو بھی حکم نازل ہوا ہے، اللہ رب العزت والجلال نے اس میں شریعت مطہرہ کو نازل فرمایا ہے. اور اس مہینے میں یعنی ربیع الاول کے مہینے میں خود شارع علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے کہ جس ذات مقدس کے اوپر شریعت مطہرہ کو نازل فرمانا ہے، اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کس مہینے میں جو ہے دنیا میں مبعوث فرمایا گیا اور دنیا میں بھیجا گیا. تو یہ آئے گا کہ ربیع الاول کے مہینے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا. ایک حدیث قدسی ہے، یہ فرمایا گیا لولاک لما خلقت الافلاک. حدیث قدسی کا مطلب، احادیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، کہ جس حدیث کو، جس بات کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اسے حدیث کہا جاتا ہے. لیکن جس حدیث کے آگے قدسی لگ جائے یعنی حدیث قدسی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب ذوالجلال کا فرمان یہ ہے. اور اللہ رب العزت والجلال نے فرما رہے لولاک لما خلقت الافلاک. اے پیغمبر، اگر آپ کو دنیا میں بھیجنا ہمارا مقصد نہ ہوتا، اگر آپ کو دنیا میں بھیجنا ہمارا مقصد نہ ہوتا تو اس دنیا کو ہم پیدا نہ کرتے. اس زمین کو یا آسمان اور اسی طریقے سے چاند، سورج، ستارے اور زمینوں کے اندر جتنے غلہ جات اللہ رب العزت والجلال نے چھپائے ہیں اور اس سارے پہاڑوں کا نظام، یہ رب ذوالجلال اس سارے کائنات کو پیدا نہ فرماتے، اس سارے نظام کو نہ چلاتے. لیکن
یہ اس بات کو مقدر کیا گیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنا ہے، اس وجہ سے رب ذوالجلال نے یہ سارے زرق برق اور یہ ساری دنیا کو اور یہ سارے پانی ہوا اور مٹی اور ساری چیزوں کے نظام کو رب ذوالجلال نے جو دستور کو چلایا ہے، اور یہ پہلے دن سے چل رہا ہے، اور دنیا جب تک چلے گی تب تک یہ سارا نظام چلتا رہے گا۔ اور دنیا کا یہ سارا نظام کب تک چلتا رہے گا؟ جو آتا ہے حدیث پاک میں، جب تک ایک ایک اللہ اللہ کہنے والا روئے زمین پر موجود ہوگا، رب ذوالجلال یہ سارے کائنات کے نظام کو اسی طریقے سے چلاتے رہیں گے۔ یہ چاند کبھی غیر حاضر نہیں ہوگا، یہ سورج کبھی غیر حاضر نہیں ہوگا، یہ کبھی چھٹی پر نہیں جائے گا۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ تھوڑے دن کام کر لو پھر اسے چھٹی چاہیے، یہ انسانی فطرت ہے، لیکن رب ذوالجلال کی ایک مخلوق ایسی نہیں ہے جو کہتی ہو کہ مجھے آج چھٹی پر جانا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے جسے جس کام پر لگا دیا، بے شمار فرشتے ہیں، اور سارے فرشتوں کا نظام کہ بہت سارے فرشتے ایسے ہیں جو رکوع میں ہیں، بے شمار فرشتے ایسے ہیں جو سجدوں میں ہیں، بے شمار فرشتے ایسے ہیں جو قیام کے اندر ہیں، اور اسی طریقے سے قاعدے میں ہیں، اور اللہ رب العزت والجلال کی عبادت میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی ہے۔ لیکن ایک انسان ہے، اسے جو ہے تھوڑا سا اس کے انسانی فطرت ایک ایسی چیز ہے، اسے تھوڑا سا آرام چاہیے، ہمیشہ ایک چیز کے اوپر وہ نہیں رہتا ہے۔ اسی لیے رب ذوالجلال نے یہ سارے مہینوں کے نظام کے ساتھ ساتھ جیسے جو ہے نمازوں کو فرض کیا گیا، یہ کسی بھی حال کے اندر معاف نہیں، لیکن نمازوں کی فرضیت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے مہینے جاتے ہیں الگ الگ طریقے کے احکامات، اور اسی طریقے ان ساری چیزوں کو انسانوں کے سامنے رکھا جاتا ہے، ان چیزوں کو فرض کیا گیا ہے تاکہ جیسے جیسے مہینے آئے اور بندہ ان چیزوں کو، ان اعمال کو کر کے اپنے آپ کو رب ذوالجلال سے قریب کرتا چلا جائے۔ چونکہ غفلت ہے تو اسی وجہ سے جیسے یہ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو رمضان المبارک کے مہینے میں وہ روزوں کو رکھ کر کے اپنے گناہوں کو معاف کرا لے، اور اس طریقے سے وہ عبادتوں کے اوپر ثابت قدم ہو جائے جو ایک مہینے کی عبادت اسے 11 مہینے تک کھینچ کر کے لے جائے، اور 11 مہینے اسے اللہ رب العزت والجلال سے غافل نہ ہونے دے۔ اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کا معاملہ ہے، حج کا معاملہ ہے کہ رب ذوالجلال کے دربار میں جب وہ پہنچے تو اس کا اور اللہ رب العزت والجلال کے درمیان کا رشتہ پورے طور پر اس کا مضبوط ہو جائے۔ ایک والہانہ محبت ہے، عاشقانہ محبت ہے، وہاں انسان جو ہے اپنے پڑوس والوں کو اور فلاں کو وہاں اس پر نظر نہیں کرتا، بلکہ میرا رشتہ رب ذوالجلال سے مضبوط کیسے ہو جائے، کعبۃ اللہ کے اوپر دیکھتا ہے، جو چاہتا ہے دیکھتا ہی رہ جاؤں، اور جو دعا مانگے گا رب ذوالجلال کی جانب سے یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کے اوپر پہلی نظر پڑے، اس کے دل میں جو دعا وہ مانگے گا اللہ رب العزت والجلال اس دعا کو ضرور بھی ضرور پورا فرمائے گا۔ یہ برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جسے مال دیا ہے اس کے اوپر حج فرض فرمایا۔ اب حج جب فرض ہوا ہے تو یہ نہیں کہ حج ادا کر لیا پورا ہو گیا، نہیں، کام ختم، ایسا نہیں، بلکہ اب وہاں پر جائے، وہاں کی برکتوں کو وہ لے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک وہاں پر پڑے ہوئے ہیں، کن جگہوں پر، کیسی جگہوں پر، کہاں کہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، اور کیا کیا قربانیاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، وہ ساری چیزیں اس کے جو ہے وہ سارا منظر اس کے سامنے ہو، اور اس والہانہ محبت کے ساتھ جو صدر اور وہ حج کر کے آئے گا اللہ رب العزت والجلال اس کے حج کو قبول فرمائیں گے، اور جس کے سلسلے میں دعاؤں کو مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ اور اس طریقے سے یہ ہے اپنے گھر میں آنے سے پہلے گھر میں داخل ہونے سے پہلے جن لوگوں کے سلسلے میں دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ یہ کیا ہوا؟ دیار نبی کی برکتوں کا معاملہ ہی کچھ ایسا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر آرام فرما ہو، بندہ وہاں پر جا کر کے آئے، اس کی دعا قبول نہ ہو، اس کے دل کی کیفیت نہ بدلے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ رب ذوالجلال نے اتنی برکت و دوسروں ضرور رکھی ہے، اس لیے مال والے لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے
پکا یہ جو ہے نیت کرے پہنچانا اللہ رب العزت والجلال کا کام ہے، لیکن ایسی نیت کرے جو جانے والی نیت ہو کہ مجھے ہر حال میں وہاں پہنچنا ہے، ان ساری ضرورتوں کو، ان ساری چیزوں کو پورا کرنا ہے۔ اس لیے دوستو یہ ماہ مبارک ربیع الاول کا مہینہ یہ اسی اعتبار سے جانا جاتا ہے کہ اور مہینے اس میں کسی میں جو ہے روزے کا حکم نازل ہوا ہے، کسی میں حج کا حکم نازل ہوا ہے، اور اسی طریقے سے کسی میں کہ کوئی مہینہ ایسا ہے جس میں نماز فرض ہوئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ساتوں آسمان کی سیر کرائی گئی اور عرش پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور وہاں پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جیسا عظیم الشان تحفہ ملا ہے، وہ ساری چیزوں کے اعتبار سے وہ سارے مہینے بہتر ہیں۔ لیکن دوستو یہ مہینہ وہ ہے جس میں شارع علیہ الصلوۃ والسلام، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لائے ہیں، اس لیے اس مہینے کو اس اعتبار سے فضیلت اور برکت حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے ہمارے سامنے اور لوگ درود نہ پڑھیں، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیالے، آپ کے غلامی کا دم بھرنے والے لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے، یہاں پر مسجد میں، بازاروں میں، اپنے گھروں میں، جس جگہ پر بھی نام آئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، درود شریف پڑھنا ضروری ہے ہر حال میں، کہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ضرور پڑھے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق بھی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا پسینہ ہمارے اور آپ کے لیے بہایا ہے، دنیا میں کوئی ذات ایسی نہیں ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے، اپنا سب سے زیادہ قریبی لے لو، سب سے زیادہ قریبی اٹھا لو، خونی رشتہ ہے اس کے ساتھ، اس نے ہمارے لیے اتنی قربانیاں نہیں دی ہیں جتنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے لیے قربانیاں دے کر کے گئے۔ اس احسان کا حق یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور ہماری زبان پر درود شریف آ جانا چاہیے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو جتانے کا مہینہ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو وہ ہے ہر آن، ہر لمحہ اور ہر جگہ اور ہر قدم پر، جس جگہ پہ ہو، یہ محبت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی لمحے انسان سے اور ایک ایمان والے سے جدا نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی زندگی کس کام کی؟ اگر وہ اتنا نہیں کر سکتا ہے، دوستو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ایک بہت لمبا فاصلہ ہے، بعض جگہ لکھا ہے 600 سال کا فاصلہ ہے، بعض جگہ لکھا ہے 550 سال کا فاصلہ ہے، لیکن ساری چیزوں کو اگر ملایا جائے 500 سال تو پکا ہے۔ ان 500 سالوں کے درمیان میں کہ اس وقت کے زمانے کو اگر ہم دیکھیں کہ جہاں کوئی وسائل نہیں ہے، راستے نہیں ہیں، اور اسی طریقے سے یہ بجلیاں اور ان ساری چیزیں جو سہولتیں ہمیں مہیا ہیں، وہ ساری چیزیں اس زمانوں کے اندر نہیں تھیں۔ اور یوں آتا ہے قرآن کریم کے اندر وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا جُرُفٍ نَارٍ، کہ تم لوگ جہنم کے گھڑے کے کنارے پر تھے، تم لوگ جہنم کے گھڑے کے کنارے پر تھے۔ ایسی ظلمت اور ایسی تاریکی اور ایسی جہالت لوگوں میں چھائی ہوئی تھی، مکہ مکرمہ کا یہ حال تھا کہ ان پر کوئی حکمرانی کرنے کو تیار نہیں تھا، اور ایسے موقع پر رب ذوالجلال نے انسانیت کے اوپر رحم فرمایا ہے، ساری کائنات کے اوپر رحم فرمایا ہے، دنیا میں بسنے والے تمام انسانیت کے اوپر رحم فرمایا ہے کہ اپنا سب سے محبوب، سب سے لاڈلا اور سارے انبیاء علیہ السلام میں سب سے بڑھ کر اور سب سے اعلیٰ اور افضل مقام رکھنے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ فرمایا۔ ضلالت کی گھنگور گھٹائیں چھائی ہوئی تھی، اور ایسے وقت میں کسی الگ الگ روایتیں، کسی جگہ پر یہ لکھا ہے کہ 9 ربیع الاول کو
کسی جگہ پر یوں لکھا ہے 12 ربیع الاول کو، کسی جگہ پر یوں لکھا ہے 21 ربیع الاول کو، اور کسی جگہ پر یوں لکھا ہے 19 ربیع الاول کو، لیکن ربیع الاول کا مہینہ ہر جگہ پر ہے کہ ہاں ربیع الاول میں تو ضرور بھیجا گیا ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کس تاریخ کو ہوئی یہ صاف طور پر بہت سارے لوگ اس جگہ پر گئے ہیں کہ 9 ربیع الاول کو، 9 ربیع الاول کو زیادہ تر لوگ کہہ رہے ہیں کہ 9 ربیع الاول کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور ہمارے یہاں جو ہے 12 ربیع الاول لوگ زیادہ تر یہ کہتے ہیں، لیکن روایتوں میں اور اس طریقے سے مؤرخین کی تاریخ کو جب ہم پڑھیں گے اور 9 ربیع الاول کو زیادہ لوگوں کا یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اور بعض لوگ 12 کو کہہ رہے ہیں، بعض لوگ 19 کو کہہ رہے ہیں، بعض لوگ 21 تک کا کہہ رہے ہیں، لیکن جس تاریخ کو بھی ہو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا ساری انسانیت کے لیے رحمت کا باعث ہوا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے انسانیت کے اوپر رحم فرمایا ہے، اور صبح تہجد کا جو وقت ہوتا ہے یعنی 3:30 کے آس پاس 3:20 3:25 اس طریقے کے اس وقت کے آس پاس آقا صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب ماہ مبین اور بدھا کے سنگلاخ پہاڑیوں سے اور ایسا آفتاب و ماہتاب طلوع ہوا ہے، یعنی وہ وقت جو ہوتا ہے وہ صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، ایک صبح کاذب ہوتی ہے، ایک صبح صادق ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو سورج طلوع ہوتا ہے، تو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے جو صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، جو فجر کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں اللہ رب العزت والجلال نے محسن انسانیت اور تمام انسانیت کے آفتاب رشد و ہدایت اللہ رب العزت والجلال نے دنیا میں ایسے وقت میں بھیجنے کا فیصلہ فرمایا، اور ایسا آفتاب و ماہتاب طلوع ہوا ہے جو آج تک غروب نہیں ہوا اور قیامت تک غروب نہیں ہوگا، کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت والجلال نے یہ ساری کائنات کو پیدا فرمایا تھا، آج اس کائنات کی وجہ اور وہ سبب اللہ رب العزت والجلال نے دنیا میں بھیج دیا ہے۔ اور یوں آتا ہے حضرت آمینہ جس وقت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ایسی نہیں تھی جیسی ہماری اور آپ کی ہوتی ہے، آپ اس بات کو سمجھیں کہ جیسے ہم اور آپ جس طریقے سے پیدا ہو جاتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ایسی نہیں تھی، ہمارا اور آپ کا غلاظت اور گندگیاں ان چیزوں میں ہم لت پت ہوتے ہیں، اس کے بعد دائیاں جو ہوتی ہیں نہلا دھلا کر کے پاک صاف کر کے ہمیں جو ہے بستروں پر لٹاتی ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پاک صاف، کوئی غلاظت نہیں ہے چہرے پر، کوئی غلاظت نہیں ہے بدن پر، کسی قسم کی کوئی غلاظت، کوئی گندگی، کوئی ناپاکی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر نہیں تھی۔ اور یہ لکھا ہے ہمارے آپ کا جو پیدا ہونا ہوتا ہے، ہمارے آپ کی پیدائش میں ہماری ناف ماں کی ناف سے ملی ہوئی ہوتی ہے، جسے پیدا ہونے کے بعد کاٹا جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ایسے نہیں تھی، آپ کی جو ہے ناف مبارک کٹی ہوئی تھی، اور اس کے بعد ہماری اور آپ کی پیدائش میں ہمیں جو ہے ختنہ کیا جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آتا ہے ولد مختونا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ختنہ کیے کرائے ہوئے پیدا ہوئے تھے، پورے طور پر تیار ہو کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ یہ ہوتا ہے جس طریقے سے ایک شہنشاہی انداز میں، ایک شہنشاہوں کا شہنشاہ، اور اس طریقے سے جو سارے انبیاء علیہ السلام میں جو ہے امام کا حق رکھتا ہے، اور اس کے آنے کا ایک انداز ایک نرالا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو واقعات مکہ مکرمہ میں پیش آئے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا پیش خیمہ تھا کہ اب وہ نہیں ہوگا جو تمہارے بت کہتے ہیں، جو تمہاری آپس کی تدبیریں کہتی ہیں، اور جو تم آپس میں اس طریقے سے جو ہے سرزنش اور جو
آپس کی تدبیریں کرتے ہو، اب وہ نہیں ہوگا، بلکہ اب وہ سارے بتوں کا جو فرمان ہوتا ہے اب وہ نہیں ہوگا، بلکہ ایک رب ذوالجلال کا جو فرمان ہوگا اب وہ چلے گا، اور اسے لاگو کرنے کے لیے اور ان کے احکامات کو دنیا میں پھیلانے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج دیا گیا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کی ہستی جتنی بڑی ہے اسی شان کے مطابق آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اور یہ بات ایسی نہیں ہے کہ ہم کسی ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دھم اور اسی طریقے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دن درود شریف پڑھ لیں، ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم جو ہے مسجدوں میں آ کر کے سجدہ کر لیں، یہ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرگز حق ادا نہیں ہوگا۔ ہر ایک کے اعتبار، ارے یہ کوئی دنیا کی ہستیاں نہیں ہیں، ہم سمجھیں ہمارا ایمان ہے، ہمارے جینے کا سہارا ہے، ہمارے ہر چیز کا سہارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر بیٹھے دنیا اور آخرت میں کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، اپنا چہرہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ دنیا کی ہستیوں کے لیے ایسا ہوتا ہے، ایک دن ان کے نام پر کر لیا جائے، ایک دن فلاں کے نام پر کر لیا جائے، یعنی جیسے کوئی کسی ملک کا کوئی بڑا ہوتا ہے اس کے نام پر کوئی دن منا لیا کرتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ذات نہیں ہے۔ ہم لوگ اس بات کو سمجھیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس دن دنیا میں تشریف لائے سارے آسمانوں کے فرشتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامی دیے۔ یوں کہتی ہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ گویا ابر میرے آنگن میں آ چکا ہے اور ایسی سفیدی چھائی ہے کہ میں پہچان نہیں سکی کہ بچہ کہاں چلا گیا۔ حقیقت میں بات یہ نہیں تھی، بات دراصل یہ تھی کہ سارے آسمان کے فرشتوں نے، دنیا کے سارے فرشتوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن سلامی دی کہ اب یہ دنیا کی سرداری کرنے والا شخص دنیا میں آ چکا ہے۔ اور اتنے پر بس نہیں ہے، یوں کہتے ہیں یہ حضرت آمنہ رضی جو ہے یوں فرما رہی ہے کہ یہ ستارے اتنے قریب آ چکے تھے۔ تفسیر مظہری میں قاری ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا گویا سارے ستارے میرے آنگن میں گر پڑیں گے۔ یہ گرنے کا انداز نہیں تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامی دے رہے تھے کہ اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار آج ختم ہو چکا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ ہر ایک جانتا ہے کتنی غریب تھی، اور اس غربت کی بنا پر جب سارے لوگ مکہ مکرمہ میں تشریف لائے لڑکوں کو لینے کے لیے، ہم تربیت کریں گے، ہم دودھ پلائیں گے، تو سارے لوگوں نے مالداروں کے بچوں کو لے لیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں لیا۔ حضرت حلیمہ جو ہے حلیمہ سعدیہ ایک دایا تھی، وہ بھی غریب تھی، ان کا اونٹ جو ہے لاغر تھا، دبلا تھا، اور سارے قافلے کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، لیکن یوں آتا ہے جس دن سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا ہے وہ لاغر نہیں رہا، وہ دبلا پتلا نہیں رہا، اس کے تھن میں دودھ آ گیا، سب سے تیز تیز چلنے لگا ہے۔ اور یوں آتا ہے جس گھر میں حضرت حلیمہ سعدیہ رہتی تھی اس گھر میں چراغ جلانے کی ضرورت نہیں پڑی ہے۔ وہ ساری ان کی سہیلیاں یوں کہتی تھی، ارے سعدیہ تو رات میں چراغ بجھاتی نہیں ہے، اتنی مالدار ہو گئی تو، ارے حلیمہ تو اتنی مالدار ہو گئی رات میں سوتی ہے تو چراغ بھی نہیں بجھاتی، ہم سارے لوگ اپنے چراغ کو بجھا کر کے سوتے ہیں، تو اتنی مالدار ہو چکی ہے کہ تو اب چراغ بجھاتی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا ساری سہیلیوں کو اپنے گھر میں لے کر کے آئے اور دیکھو میرے گھر میں کیسا چراغ آیا ہے، اور یوں کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی پنگوڑے میں تھے، پالنے میں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا کہ یہ وہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے گھر میں آیا ہے مجھے کسی چراغ کی ضرورت نہیں ہے۔ ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، اس بات کو انہوں نے بتایا کہ جب سے اس بچے کو ہم نے لیا ہے ہم کسی چراغ کی ہمیں ضرورت اب نہیں رہی۔ یوں لکھا ہے دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ،
بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جا رہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ویسے ویسے ظہور پاتی جا رہی ہے۔ اور ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت کی بات ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی ہمیں ملے۔ ہمارے لیے دوست بزرگ ضروری ہے ہم وہ قدردانی کریں جیسا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرما رہے ہیں۔ ایک دن کی محبت سے دوست بزرگ کو حق ادا نہیں ہوگا، اس بات کو ہم سمجھیں۔ ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کسی بھی حال میں ہم سے جدا نہیں ہونی چاہیے، اور ویسی محبت جو ہمیں اعمال کے اوپر کھڑا کر دے۔ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم شریعت مطہرہ ہمارے اور آپ کی کامیابی کے لیے لے کر کے آئیں، اس شریعت مطہرہ پر، ان اعمال کے اوپر ہمیں جو ہے دوست بزرگ کو جمنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔